رحمن رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح. معزز سامعین گرامی قدر، اگرچہ ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت ابراہیم کی سیرت کے دیباچے کے حوالے سے، لیکن ان کی سیرت میں ڈیٹیل اور ان کی سیرت کا جائزہ لینے سے قبل جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی تھی اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پچھلے خطبہ کے اندر توحید الوہیت کی ایک قسم آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہ بات رکھی تھی کہ توحید ربوبیت کے اوپر تو دنیا کے کسی مذاہب کا آپس میں اختلاف موجود نہیں، اختلاف توحید الوہیت کے اندر ہے. اور توحید الوہیت یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی. اور اس جملے کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ صرف تیرے لیے ہوگا. عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے. یہ جو رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ تو بڑے اعمال میں سے ہے. عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ نیاز ہو. یعنی صرف عبادت جب بھی ہوگی، عبادت کے علاوہ مخلوقات کے ساتھ آپ جو مرضی معاملہ کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کو چاہے آپ مقدس مان لیجئے، ان کو چاہے آپ بڑا مان لیجئے، جو مرضی کر لیجئے، لیکن مخلوقات میں سے کسی کی عبادت نہیں ہونی. اس بات کو حضرت عمر نے کتنی وضاحت سے امت کو سمجھایا. گزشتہ خطبہ میں یہ بات رکھی ہے، لیکن کچھ مثالیں کھول کر تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مخلوق کے ساتھ عبادت کا ہلکے سے ہلکا تصور بھی صحابہ نبی کریم اور اسلام کو مطلوب نہیں. کیا انبیاء اس لیے آئے ہیں؟ صدقے دل سے یہ بات بتائیے، کیا انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کو کہیں کہ ان لوگوں کی عبادت سے نکل کر نبیوں کی عبادت شروع کر دی جائے؟ کیا انبیاء کی دعوت کا مقصد یہ تھا؟ بتائیے. حجر اسود کتنا اعلیٰ پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، مقدس ہے، متبرک ہے، چومنے کا ثواب ہے، نبی کریم نے چوما ہے. اور جو عمل نبی کریم کر جائیں اس کی پیروی کرنا باعث ثواب اجر ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر اس پتھر کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے پتھر، میرے نبی نے تجھے چوما ہے اس لیے تجھے چومتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے. دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا. تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ بتائیے، نفع کا ایک پہلو تو موجود ہے نہیں کیا کہ قیامت کے دن ثواب تو ملنا ہے. جو اس کو چومے گا سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اس کو یہ ہلکا سا نفع ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن آپ کے اور میرے عقیدے کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں. کسی بندے کے ذہن میں کل کلاں یہ بات پیدا نہ ہو جائے، ایک عرصہ گزر جائے کہ نبی اس کو چومتے تھے، صحابہ اس کو چومتے تھے، اولیاء اس کو چومتے تھے. یہ پتھر بڑی شان عظمت والا ہے. اس پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے، جو قسمت بدل سکتا ہے، جو اولاد دے سکتا ہے، جو بارش برسا سکتا ہے، جو بیماریاں دور کر سکتا ہے. یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اے پتھر، تو کسی کی بیماری دور نہیں کر سکتا، بیماری دور کرنے والا رب ہے. تو کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اولاد دینے والا رب ہے. میرے بھائیوں، صدق کے دل سے بتانا، کوئی پیر، کوئی ولی کسی چیز کی اتنی عزت اور احترام کرتا ہو، یقین کریے اس کے ماننے والے اس کی تو عبادت شروع کر دیں گے. یہ پتھر وہ ہے جس کو نبی نے چوما ہے، جس کو صحابہ نے چوما ہے. اگر یہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز، کوئی مخلوق نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی. صلح حدیبیہ جس درخت کے نیچے ہوئی، بیعت رضوان، آپ کو پتہ، مشہور واقعہ آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا. اتنی عظمت والی بیعت تھی. اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ نہیں تھے، بلکہ تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے اوپر تھے. اس درخت کے نیچے بیعت ہوئی. صحابہ وہاں پہ اس یادگار کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کا لطف دوبارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. بتائیے اس کے اندر کوئی بدعقیدگی والی بات تھی؟ یہ وہ یادگار تھی. قرآنی آیتیں اتری تھیں، یہاں پہ صحابہ کو جنت کی بشارت ملی تھی. صحابہ شوق سے کبھی چلے جاتے تھے، اس میں کیا حرج کی بات تھی؟ نہیں. حضرت عمر کو پتہ لگا، صحابہ اور تابعین وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیا حکم دیا؟ جاؤ اس نشانی کو ختم کر دو، اس درخت کو کاٹ کے پھینک دو. کل کو کوئی امت کا بندہ یہ عقیدہ اور فلسفہ نہ بنا لے
کہ یہاں پہ اللہ کا ہاتھ اترا تھا، اللہ رب العزت نے کہا تھا یہاں پہ میرا ہاتھ ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس درخت کی عبادت ہونا شروع ہو جائے؟ بتائیے، یہ ہلکے ہلکے اشکالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحوست کسی چیز میں نہیں، میں اور آپ ہمارا عقیدہ کہ ہم امتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اللہ بچائیے کیسا جملہ ہے۔ 13 نمبر منحوس ہوتا ہے، 13 فلور پوری یورپ میں پایا ہی نہیں جاتا، منحوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کوئی بدفعل لی اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نفع اور نقصان مخلوقات میں سے کسی کے عمل کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی کالی بلی راستہ کاٹ گیا مجھے نقصان ہونا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ اتنا واضح دین، اتنی کھلی بات، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ نقصان کی بتائی، یہ آپ کے اور میرے فائدے کی باتیں ہیں، لیکن ہم نے توہم پرستی اتنی ہے، الو بھی منحوس ہے، فلاں بھی منحوس ہے، عورت بھی منحوس ہے، سواری بھی منحوس ہے، گھر بھی منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نحوست ہوتی، اس کا مطلب ہے نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی۔ ہاں، خوش فال لے لینی چاہیے، نیک فال لے لینی چاہیے۔ نیک فال کا کیا؟ اور میرے بھائیوں یہ تو معاشرے کی اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں، اگر بندہ صرف یہی بات کرتا رہے حیران رہ جائے۔ دکاندار کے پاس صبح صبح چلے جاؤ، قرضہ نہیں دیتا، اور یار پہلے گاہ کو میری ابھی بونی نہیں ہوئی، میں نے اگر تمہیں ادھار دے دیا نا تو سارا دن ادھار والا منہ متھے لگتا رہے گا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں ادھار دے، تیرے نامہ اعمال میں ہر روز جتنا تو نے ادھار دیا انفاق فی سبیل اللہ کا اجر لکھا جائے گا۔ یہ کہتا نہیں میں نے نہیں دینا۔ ہر بات میں شریعت کی مخالفت، یہ تو ایک طویل موضوع ہے، لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتے ہیں۔ یقین مانیے جن باتوں کے بارے میں نبی کریم نے براہ راست کہا ہوا نا، براہ راست، کلونجی میں شفا ہے، براہ راست کا ہے نا، اس میں کوئی بہام اشکال دماغ میں آنا نہیں چاہیے، لیکن بڑا بڑا مفکر اخبار میں کالم لکھتا ہے او کلونجی مت کھانا، نبی کی حدیث سن کے کلونجی مت کھانا، نعوذ باللہ، کلونجی کھاؤ گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ نبی کریم نے کہا شہد میں شفا ہے، مفکر لکھتے ہیں حکما اور شہد مت پینا، شوگر بڑھ جائے گی، نعوذ باللہ۔ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کس وجہ سے؟ وہم کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، توہم پرستی کی وجہ سے۔ نیک فال لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، نیک فال سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم نے کہا سہل آگے، سہل آگے، معاملہ سہل ہو گیا، سہیل آگے، معاملہ سہل ہو گیا، یعنی نام ان کا سہیل تھا، وہاں سے نیک فال لی کہ کتنا عمدہ نام ہے، اب تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی نیک بندہ آ جائے اس سے نیک فال لے لینا، یہ بدعقیدگی نہیں ہے، اس میں توہم پرستی موجود ہے۔ لیکن میں رحمن